تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں. نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے. بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات کروں نا تو ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں. جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی. تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی. چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تندور پہ روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں. اچانک مجھے شور کی آواز آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تندور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجیے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے.